الہ العالمین سیدنا و سید الاولین والآخرین امامنا و امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی ارض روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفداء ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الدین اسلاما۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ تمام پاکیزہ ماؤں کے پاکیزہ شکموں سے جننے والے امت مصطفیٰ کو عالمی یوم ڈی این اے ٹیسٹ مبارک ہو۔ پورے اس 30 منٹ میں یہی مسکراہٹ مجھے چاہیے کہ آج کی شب اور کل کے دن میں جس مومن کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونا اس کا کوئی نقصان تو ضرور ہوا ہے، اس کا کوئی نقصان ضرور ہوا ہے۔ مسکراہٹ غائب نہیں ہونے دینی۔ اس 30 منٹ کا مجھے جو وقت ملا ہے اس 30 منٹ میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب نہیں ہونی چاہیے۔ آج وہ عظیم شب ہے کہ جس شب میں رب کبریا خوش ہے، وہ عظیم شب ہے کہ محمد مصطفیٰ خوش ہے، وہ شب ہے سیدہ خوش ہیں، حسنین خوش ہیں۔ بھئی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کو ان کا جانشین مل گیا ہے، اور مقابلے سے نہیں ملا، بلا مقابلہ ملا ہے۔ آج ایسا میرڈ پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ میرڈ پہ اللہ بتا رہا ہے اے رسول تیرے جانے کا وقت آ رہا ہے، لیکن اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب تو جا رہا ہے لیکن جو پیچھے آئے گا نا، کوئی ایسا آئے جس میں سے تیری خوشبو آتی ہو، تیری خوشبو آتی ہو۔ یوم یوم ولایت ہے، یوم یوم ولایت، عظیم یوم ہے۔ سورہ مائدہ مومنوں کی عظیم سورہ ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی مومنوں کا ہے، لیکن اس سورہ کو جوانوں عزیزوں فراموش نہیں کرنا۔ سورہ مائدہ ولی بہت ڈھونڈتے ہو، ہاں جی، بڑا کوشش کرتے ہو ولی بنانے کی، بڑے سیمینار منعقد کرتے ہو، آؤ ہم بتاتے ہیں ولی کیا ہوتا ہے۔ ہم کیا بتاتے ہیں؟ خدا خود بتاتا ہے ولی کیا ہوتا ہے۔ اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ۔ تاکید ہے، آقا جان پوری توجہ رکھیے گا، تاکید کے ساتھ اللہ حکم دے رہا ہے کہ بے شک تمہارا ولی، تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا، تمہارا سردار، تمہارا آقا، تمہارا حاکم، تمہارا خلیفہ، تمہارا سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ انما کی تاکید کے ساتھ، انما اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ تاکید در تاکید ہو کہ یہ کام کرو اور ہر صورت کرو، وہاں پہ عربی میں انما استعمال ہوتا ہے با تحقیق، ضرور با ضرور۔ اور آپ تو انما سے آشنا ہے، ممکن کیسے ہے کہ کوئی حسینی ہو، ہاں کوئی موالی ہو اور انما کو فراموش کر دے؟ کیوں؟ حسینی اور موالی تو عقیدہ ہی اس بات پہ رکھتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
نما تاکید کے ساتھ ہے، یہ تاکید ہے کہ بے شک تمہارا ولی کون؟ تمہارا ولی کون؟ ولی کون؟ تھک گئے ہیں، حاجی صاحب کی آواز سب سے زیادہ ہے۔ تمہارا ولی کون؟ اللہ ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے۔ پروردگار تیری ولایت فقط تیری ولایت میں کوئی شریک نہیں، تیری ولایت کسی اور کی نہیں۔ قرآن پکار رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹکرے نہ مار، خاموش رہ، میری ولایت میں تنہا نہیں۔ جس ولایت پہ تم مجھ اللہ کو مان رہا ہے، میں وہی ولایت اپنے رسول کو دے رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے۔ جس معنی میں، جس تحقیق کے ساتھ، جس تائید کے ساتھ اللہ ولی ہے، اسی تاکید کے ساتھ، اسی تحقیق کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ تمہارا ولی رسول ہے۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ آج اس مختصر سے وقت میں ہم مولا کی ولایت پہ آئے۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ کی ولایت کافی ہے۔ پہلے رسول اللہ کی ولایت ثابت کرو، پھر رسول اللہ کے جانشین کی ولایت ثابت کرنا، اور وہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ پہلے رسول کی ولایت نہیں، نگہبان رسالت کی ولایت کو پہلے ثابت کرو۔ کون ہے نگہبان رسالت؟ کون ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کی ولایت کو پہلے ثابت کرنا ہوگا۔ تم سے علی کی ولایت ثابت نہیں ہو رہی، ہم علی کے باپ کی ولایت ثابت کر رہے ہیں۔ علی کے باپ، علی کے باپ معمولی ہے۔ نگہبان رسالت اللہ کی ولایت، بھائی اس کی تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ اللہ کی کیا ولایت۔ اب رسول کی ولایت، رسول نے مکہ میں زندگی کی ہے کتنے سال؟ 13 برس۔ جو تبلیغ کی زندگی ہے آقا کی وہ 13 برس ہے۔ ہاں جی، 13 برس مکے میں رسول اللہ نے زندگی کی۔ 13 برس میں رسول اللہ کو کون منافقین سے بچاتا رہا؟ رسول اللہ کی ولایت کو کون بچاتا رہا؟ رسول اللہ کی ولایت کا محافظ کون تھا؟ کون ایسا تھا 13 سال تک اپنے بچوں کی جگہ بدل بدل کے رسول کو سلایا کرتا تھا؟ کون ایسا تھا جو کہ مکے میں جب یہ کفار آتے تھے کہ جو آج کے مسلمان کے لیے رضی اللہ بن چکے ہیں، یہ جب مدینے میں جانے سے پہلے مکے میں رسول اللہ کے نگہبان کے پاس آتے تھے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کیا باز رہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو نہ پوجنے کا کہتا ہے، ابو طالب اسے باز کر۔ ابو طالب، اللہ اکبر، سرکار کا ایک جملہ ہے، سرکار نے کہا تو میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں پہ چاند رکھ دو، میں حمایت مصطفیٰ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو حمایت مصطفیٰ سے پیچھے نہ ہٹے وہ تو کافر، اور جس کے غلیظ بچے رسول کو پتھر مارے وہ مومن، وہ رضی اللہ، کیسے ممکن ہے؟ اچھا، عجیب بات ہے، لطف کی بات ہے، سرکار کے پاس آئے، سرکار ابو طالب کے پاس، سرکار کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بیٹے کو روک، اپنے بیٹے کو روک، اگر باز نہ کیا اس کو تو ہم اپنے بدگماش بچوں کو اس کے پیچھے چھوڑیں گے، اس کے پیچھے چھوڑیں اور پتھر ماریں گے انہیں۔ توہین رسالت ہے۔ پاکستان کا ایکٹ اگر مکے میں لاگو ہوتا نا، پرچے ہو جاتے، بدقسمتی سے کسی نے پرچہ اس وقت نہیں کٹوایا۔ ہاں جی، رسول اللہ کو کہا پتھر ماریں گے، کہا اچھا یہ بات ہے۔ رسول اللہ مکے کی گلیوں میں نکلے، اور واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہ غلیظ نطفوں کے پلے ہوئے غلیظ بچے رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے، رسول اللہ کو پتھر مارتے، سرکار کو پتہ چلا اور جا کے کہا ان کے بڑوں سے، ہاں جی میں تو نام بھی نہیں لیتا، نام اچھا نام نہ لینے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں، نہیں، ہم وجہ یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے نا، ہماری ماں سکھایا کرتی تھی، بیٹا اللہ نے جانوروں میں سے ایک جانور ایسا رکھا ہے جس کا نام زبان پہ نہیں لینا، اس کا نام نہیں،
کیوں؟ ماں سکھاتی تھی، اول شریعت میں ایسا نہیں، لیکن ماں سکھاتی تھی، تبرہ کرواتی تھی، بیٹا اس جانور کا نام نہ لینا، غلیظ ہے، نجس ہے، بیٹا اس کا نام لے گا نا زبان پلید ہو جائے گی، تیری زبان پاک رہنی چاہیے ذکر محمد اور آل محمد سے۔ درود پڑھتے آقا کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم۔ اب سرکار کے پاس آئے، سرکار نے کہا، اب رسول اللہ لہو لہان ہے، اور آقا اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا جان یہ مکے کے بدماش بچے مجھے ستاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا بیٹا میں جاتا ہوں، ان کے بڑوں سے بات کرتا ہوں۔ بڑوں کے پاس آئے، کہا تمہارے بچے کیوں مارتے ہیں میرے بیٹے کو؟ کہا تیرا بیٹا ہمارے غلیظ بتوں کو پوجنے سے منع کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے یہ نجس ہیں، انہیں توڑ دو، اس لیے ہم اپنے بچوں کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، ہمارے بچے اسے پتھر مارتے ہیں۔ اچھا ابو طالب نے کہا کوئی راستہ ہے، کوئی راہ حل ہے کہ تمہارے بچے باز آئیں؟ کہا ابو طالب چھوڑو نا، بچوں کی بات ہے بچوں میں رہنے دو، چھوڑو بچوں کی بات ہے بچوں میں رہنے دو، بڑوں کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا یار بچوں کی لڑائی ہے، بڑوں کو اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار سے بھی کہا گیا، کہا اچھا آخری فیصلہ ہے؟ کہاں آخری فیصلہ؟ کہا اچھا میں نے بھی کچھ بچے پیدا کیے ہیں، میں نے بھی کچھ شیر پال رکھے ہیں، اپنا ایک ہی بیٹا کہ جس کی ولادت پہ ماں نے جب دیکھا کہ انگشت سے اژدہے کو چیر رہا ہے، ماں نے پکارا حیدر حیدر۔ اب حیدر کو پیچھے بھیجا، بیٹا علی آج رسول اللہ پہ کوئی پتھر نہ اٹھا سکے، اب رسول اللہ آگے آگے ہے، اب جہاں رسول کے قدم آتے ہیں وہاں علی کے قدم آتے ہیں، جہاں رسول کے قدم آتے ہیں وہاں علی کے قدم آتے ہیں۔ ایک وقت آیا بچوں نے اپنا اکٹھ کرنا شروع کیا اور ہاتھوں میں پتھر لیے، جس ہاتھ میں پتھر تھا علی نے کلائیاں موڑنی شروع کی، ہر بچے کا ہاتھ علی نے توڑنا شروع کیا، ہر بچہ اپنے ٹنڈے ہاتھ لے کے جب گھر واپس آیا اپنے باپوں سے شکایت کی، اللہ جانے تھے بھی کہ نہیں، پر شکایت کی کہ علی نے ہمارے ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ علی کی شکایت علی کے باپ سے جا کے کرو۔ جب وہ سارے غلیظ اکٹھا ہو کے سرکار نگہبان رسالت آقا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابو طالب کل تک تیرے بھتیجے کی شکایت کر رہے تھے، آج تیرے بیٹے کی شکایت ہے، دیکھ تیرے بیٹے نے ہمارے بچوں کے ہاتھ توڑ دیے ہیں۔ سرکار نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، ایک دفعہ بچوں کو دیکھا، ایک دفعہ علی کو دیکھ کے کہا چھوڑو بچوں کی بات ہے بچوں میں رہنے دو، بچوں کی بات ہے۔ یار بھائی اس طرح سے جشن کا مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، نعرہ میں لگاؤں گا اگر مجھے غدیری خوشبو نہ آئی یہیں پہ التماس سے دعا کر جاؤں گا، بھول جاؤں گا 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں۔ ایسا تاریخی نعرہ ہونا چاہیے کہ ناروال کے در و دیوار گونجے اور جہاں جہاں پہ کچھ بھی لکھا ہوا اشتہاروں پہ ہے سارے گر جانے چاہیے، اور ایسا نعرہ غدیری نعرہ ہونا چاہیے۔ آپ کی صدا نجف اشرف سے لے کے کربلا معلی تک، کربلا معلی سے لے کے مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے لے کے غدیر خم کے میدان تک گونجنی چاہیے۔ جتنی طاقت آپ کو علی کے صدقے میں ملی ہے، جتنی طاقت آپ کے پاکیزہ خون میں علی بن ابی طالب کی ولایت سے ہے، ساری طاقت کو یکجا کرتے ہوئے آقا امام زمان کو مبارکباد دیتے ہوئے، سیدہ کو راضی کرتے ہوئے، تمام ائمہ
को मतवज्जे करते हुए अपने बाजुओं को अबुल फजल अब्बास की छवि बनाते हुए नाराए हैदरी सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद की जात। मुझे बहना नहीं आया, यकीन की सरहदों पे उस पार मुझे रहना नहीं आया। सुभान नहीं पहुंचे मौला तो मैं ये समझा, नहीं पहुंचे रात को मौला तो मैं समझा कि शायद मुझे अभी तक यारी कहना नहीं आया। नारा हैदरी मोहम्मद वाजिल फरजम सुम्मा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम। बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो, क्यों बड़े इन्वॉल्व होते हैं, छोड़ो। अबू तालिब है और भी बहुत कुछ बताना था, छोड़ रहा हूँ, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका। अब किसी और दिन सही, विलायत का मौजू भी रह गया। सरकार आए हैं, आखिरी हज है और मैं इसी मिंबर पे बयान कर चुका हूँ, सरकार का ऐलान हो चुका है, आखिरी हज पे जा रहे हैं, आखिरी हज पे गए हैं, हज कर लिया है, एक दूसरे को भाई बना दिया है, कह दिया है किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, कह के सारा कुछ सबको भाई बना के, जिसको किसी का दोस्त बनाना था उसको उसका दोस्त बना के आगे सरकार दोस्त बनाने के मरहले से सरकार गुजर आए। अब एक वक्त पे एक मरहले पे आके सरकार ऐसे मरहले पे पहुंचे हैं कि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अभी काफिले को रोक लो, अभी काफिले को रोक लो। मौला वजह क्या है? कहा काफिले को रोको। मौला वजह क्या है? कहा काफिले को रोको, वही आने वाली है, वही आने वाली है। अब वही आई तो क्या आई? वही आई तो कल के दिन जो वही आई वो ये थी, तमाम अहले सुन्नत मकातिबे फिक्र ने लिखा है कि 18 ज़िलहज को वही नाजिल हुई है और उस वही में जिब्राइल ने इंतहाई लबो लहजा इख्तियार करके कहा है, या अय्युहर रसूल, ए रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम है, आपकी मंजिलत ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? बल्लिग, पहुंचा दे वो मांजिला इलैका मिन रब्बिक, वो पहुंचा दे कि जो मेरी तरफ से है, जो मेरा पैगाम है। अगर ना पहुंचाया तो क्या? फमा बल्लगता रिसालता, अगर ना पहुंचाया तो तूने गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। ये फकत रसूल अल्लाह को नहीं कहा, रसूल अल्लाह खातिमुल मुरसलीन है। अगर रसूल अल्लाह ने इस ऐलान के बगैर कोई रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया तो गुज़श्ता 1.25 लाख अंबिया ने भी इस ऐलान के बगैर कोई रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। ये वो ऐलान था। अच्छा, अब खतरा भी है, अब खतरा भी है। लोग कहेंगे कैसे हो सकता है कि रसूल अल्लाह को खतरा हो? भाई हम थोड़ी कह रहे हैं, कुरान खोलो, सूरह माइदा खोलो, उसमें आयत में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने जब रुक गए तो फिर वही की जुबान में अल्लाह ने कहा, वल्लाह यासिमुका मिनन नास, तो खुदकश धमाके वालों की खौफ ना कर, उनके लिए मैं जिब्राइल को भेजता हूँ, वो तुझे सिक्योरिटी फराहम करता है, तू ऐलान कर, तू सिक्योरिटी की फिक्र ना कर, तू ऐलान कर। रसूल अल्लाह ने कहा मिंबर बनाओ, अब मिंबर बना है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, मिंबर बना के मिंबर छोड़ रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा कि मिंबर बनाओ। कहा आका कैसे मिंबर बनाए? यहाँ पे तो लकड़ी नहीं, यहाँ पे तो कोई औजार नहीं। कहा इन पलानों से, इन शूतरों के पलान उतारो, मिंबर बनाओ। अजब मिंबर बना। रसूल अल्लाह ने खुतबा दिया, मैं खुतबा भी छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक जुमला
جو اسی آیت سے متعلق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مومنوں مسلمانوں آگاہ رہو، اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی۔ خبردار اللہ کی ولایت کا خود پہ دعویٰ نہ کرنا، تم غیر کا نہیں، اللہ میرا ولی ہے اور میں تمہارا ولی ہوں۔ اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ کی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جب اقرار کر لیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اب ایک اور اقرار کر لو، اگر تمہارا ولی میں ہوں اور میرا ولی اللہ ہے، یاد رکھو تمہاری جانوں سے زیادہ میں افضل، تمہارے مال سے زیادہ میں افضل، تمہارے ہر ایک شے سے زیادہ میں افضل۔ جب کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ ہی افضل ہیں، جب اقرار لے لیا تو اب رسول اللہ نے اسی منبر پر، جس منبر پر رسول اللہ کھڑے تھے، رسول اللہ نے اس منبر پر ایک نورانی ہاتھ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، تمام راویوں نے لکھا ہے کہ میرے مولا علی کی بغلوں کی سفیدی لوگوں نے دیکھی۔ جب بلند کر لیا نا مولا علی کو، بلند کر کے میرے مولا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا او لوگوں اب آگاہ رہنا، جس کا میں رسول اللہ مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آگاہ رہنا۔ اور یہاں پہ پھر بلنڈر کیا اور یہ کہا کہ یہاں پہ تو رسول اللہ نے دوست بنایا تھا، رسول اللہ نے دوست بنایا تھا، رسول اللہ آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے، رسول اللہ آپ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ جب رسول اللہ مولا بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا ہے، آقا نے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہا ہے پروردگارا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا۔ پروردگارا تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے اور اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے۔ پروردگار بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیں گے، بات آگے بڑھی اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا اللہ مجھے معلوم ہے میرے بعد بہت سے لوگ حق کو موڑنے کی کوشش کریں گے، بہت سے لوگ مدینے سے چند کلومیٹر دور چلے جائیں گے، بہت سے لوگ میٹنگیں بٹھا لیں گے، حق کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کریں گے۔ میرے مولا اے میرے اللہ، اللہم دار الحق حیثما دار علی، پروردگارا تو حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی مڑ جائے۔ نعرہ حیدری۔ پروردگارا تو حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی مر جائے، خدایا تو حق کو وہاں موڑ دینا جہاں علی مر جائے۔ یہ کہہ کے رسول اللہ آئے، اب سب نے اپنے اپنے پلان اٹھانا شروع کیے کہ اب بھاگنے کا وقت آ گیا ہے، اعلان تو ہو گیا، اب مدینے نکلتے ہیں۔ اب سب نے اپنے اپنے شتروں پہ پلان رکھے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، 3 دن تک قافلہ آگے نہیں جائے گا، خیمہ لگاؤ، خیمہ لگا کے ہر ایک علی کو مبارک بھی دے، ہر ایک علی کے دست پہ بیعت بھی کرے۔ ایسے نہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، ایسے نہیں چھوڑنا، مبارک دیں۔ اب لوگ مبارک دینے آئے، ہاں جی لائن باندھی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک آ کے کہہ رہے آئے بھی مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں، ہاں جی آپ کل کائنات کے مولا ہیں۔ آج تو سرداری مل گئی، کیا کہنے، بلا مقابلہ آج تو سرکار آپ تو آج بلا مقابلہ ہی جیت چکے ہیں الیکشن، آپ کے کیا کہنے، بیعت لی گئی۔ اب سرکار نے جب بیعت لے لی
تو اب واپس قافلہ آنا شروع ہوا. اب جب قافلہ واپس آ رہا ہے, قافلہ مدینے پہنچا, ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ عجب مذاق ہے, اس ملعون کا نام تعریف نے حارث رکھا ہے, اسی لیے مکتب تشیع میں ہے کہ کسی بھی بچے کا نام کبھی حارث نہیں رکھنا. کیوں؟ علی کا دشمن تھا اس لیے منع کیا, خبردار اپنے بچوں کا نام حارث نہیں رکھنا. اب یہ قافلہ مدینے کو پہنچا, حارث رہ گیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. آپ نے کہا عمرہ کرو, ہم نے عمرہ کیا. آپ نے کہا بکرے ذبح کرو, ہم نے بکرے ذبح کیے. آپ نے کہا اونٹ ہے تو دے